رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثیٰ۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس علی ٹی وی کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ مجلس ایک مومن، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک شاعر آل محمد اور ایک ایسا شخص کہ جو اپنی زندگی سے لوگوں کے لیے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوا۔ مجھے جو ان کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہے، اور سب سے بڑا نالج تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، وہ آل محمد کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ علی کی ولایت پر ایمان رکھتے تھے اور عقیدہ رکھتے تھے، اور اسی ولایت اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہی ایک بہت بڑا جانے والے کے لیے مقام ہے اور منزلت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سے گزارش ہے، ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم مقبور میر سجاد علی ابن میر زلف علی شاکر منچری، جن کا مشہور نام تھا شاکر منچری، اور اس کے ساتھ ساتھ مرحومہ مغفورہ سیدہ زینب بی بنت میر علی اکبر جعفری کی بھی روح کو آپ حضرات ایصال کر دیں۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ پروردگارہ خدا مرحوم کی مغفرت فرمائے اور مرحومہ زینب بی کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے ورثہ، پسماندگان، لواحقین، جو اہل خانہ ہیں، جو ان کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی اس دنیا میں ہیں، پروردگارہ ان سب کو صبر جمیل عنایت۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے تمام سننے والے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ یا ایھا الناس،
انا خلقناکم من ذکر او انثی. اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن مجید کہ دیکھو ہم نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے خلق کیا ہے. یعنی ہماری تخلیق کا جو ذریعہ ہے، جو سبب ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا، ہمارے اس دنیا میں وجود بخشنے کا پروردگار کا، وہ اللہ نے ایک مرد کو بنایا ہے، ایک عورت کو بنایا، جسے آگے چل کے جب وہ نعمت اولاد سے مالا مال ہو جاتا ہے تو اسی مرد اور عورت کو ہم باپ اور ماں کہتے ہیں، والد والدہ کہتے ہیں. توجہ فرما. یہ وہ ہیں کہ جو ہماری پرورش، ہماری پرداخت، ہماری دیکھ بھال، ہمیں پروان چڑھانے کے لیے یہ دونوں اپنی زندگی جسے کہا جائے صرف کر دیتے ہیں. توجہ کریں، یہ دونوں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ ان کا بچہ، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل، اس کا آنے والا کل روشن ہو جائے. توجہ فرمائیں، اس کا آنے والا کل تابناک، اس کا آنے والا کل ایسا ہو کہ اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ اتنی بلندیوں پہ پہنچ جائے، وہ کمال حاصل کر لے، وہ مقام اعلیٰ اور عرفہ اسے مل جائے کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. اور ہر ماں باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد کسی منزل تک پہنچ جائے تاکہ وہ خود بھی اپنے لیے بہترین عمل کرے اور لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے، لوگوں کے لیے بھی وہ نمونہ حیات بنے. توجہ کیجیے گا، اگر کوئی شخص ایسا بن جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ماں باپ کی محنت کامیاب و کامران ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ہر ماں کی خواہش اور ہر باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پروان چڑھے اور کسی منزل پر پہنچے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور کیجیے گا، چاہے ماں باپ کہتے ہیں نا کہ ان پڑھ ہوں، ماں باپ جاہل ہوں، ماں باپ کو علم سے کوئی لگاؤ نہ رہا ہو اپنی زندگی میں. بہت سارے ایسے خاندان اور قبیلے اور ماں باپ ہیں، توجہ کریں آپ، کہ جنہیں خود کوئی لگاؤ نہیں تھا علم سے، ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن جب ان کی اولاد ہوئی، ان کے بچے ہوئے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پوری کوشش، محنت اپنے بچے کے علم کے لیے، تعلیم کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کون سا اسکول اچھا ہے، کون سا مدرسہ اچھا ہے، کہاں اپنے بچے کو پڑھائیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو. یہ سب مشاہدات میں سے ہے، یہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو کبھی علم کے میدان میں پیچھے رہا ہو، جس کے ماں باپ نے بڑی کوشش کی ہو اس زمانے میں کہ وہ پڑھ لے مگر نہیں پڑھا مثلا، لیکن جب اسی کی اولاد ہوتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے. اب وہ یہ نہیں پلٹ کے سوچتا کہ میں نے نہیں پڑھا، کہ میں جس طرح نہیں پڑھا ہو سکتا ہے میرا بچہ بھی نہیں پڑھے. نہیں، ایسا نہیں سوچتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ماں باپ کے، توجہ کیجیے گا، دل میں فطرتاً یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے سے اعلیٰ اور عرفہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کمال کی منزلوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور کیجیے گا، یہ جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرحوم مغفور میر سجاد علی، آپ غور کریں ان کے بارے میں جو مجھے تھوڑا بہت نالج ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بہترین شاعر اہل بیت، ایک بہترین معلم، مدرس، ٹیچر، جن کی کتابیں تقریباً صوبہ بمبئی میں 18 سال تک ان کی کچھ لکھی ہوئی سائنس اور میتھس پر کتاب تھی، جو 5ویں اور 6ٹھی دہائی کے درمیان 18 سال تقریباً اس کو پڑھایا گیا. اور یہ وہ چیز تھی کہ جو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب اگر درس میں شامل ہو جائے، آپ کی لکھی ہوئی کتاب اگر انسان کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے
تو آپ یقین جانیں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے معنی کہ آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں، آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، آپ کے اندر وہ علم ہے، وہ صلاحیت ہے کہ آپ کی کتاب درس میں شامل ہو رہی ہے، آپ کی کتاب اسکول اور کالج یا مدرسے میں شامل ہو رہی ہے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کی کتاب کس لیول پر ہے، آپ غور کریں، اس لیے کہ ہر کتاب درس کے لیے لی نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ خاصیت اور صلاحیت ہوتی ہے، تب کہیں جا کے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، توجہ کریں۔ خدا ان کے والدین کی مغفرت کرے اگر وہ اس دنیا میں نہیں، اور اگر ہیں تو پروردگار انہیں صحت و سلامتی رہے، اس لیے کہ ان کے والدین نے یہ کوشش کی ہوگی، ان کے والدین نے یہ محنت کی ہوگی کہ اپنے بچے کو اس منزل پر لے آئے، اور خود مرحوم کا بھی اپنا بہت بڑا اس میں جسے کہا جائے کہ اپنی خود کی ذات کی بھی محنت رہی ہوگی، اس لیے کہ انسان کو خود بھی محنت کرنا چاہیے۔ ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں، ماں باپ پیسے دے دیں گے، ہم توجہ کریں تو میں اپنا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ میں جب مدرسے میں آیا تعلیم کے لیے اس طرف، چونکہ ہم نے علم کو بانٹ دیا ہے دین اور دنیا میں، توجہ سے سنیے گا میرے تمام ناظرین و سامعین، ہم نے علم کو دین اور دنیا میں بانٹ دیا ہے۔ ہم نے کہا یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے، جبکہ علم بانٹا نہیں جاتا۔ اور غور کر حضرات مجھے سن رہے ہیں، علم کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ علم کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، نہیں، بلکہ ہر معصوم نے علم پر زور دیا ہے۔ دنیا کے واحد رہبر، لیڈر، رسول کہہ لیں، نبی کہہ لیں، توجہ کریں، دنیا کے واحد رہبر ہے ہمارے رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پہنچاؤں۔ پیغمبر اسلام دنیا کے واحد ہیں، تمام دھرم، تمام مذاہب، تمام فرقے، تمام دین، ادیان جسے کہا جائے، سب ادیانوں میں واحد رسول اسلام ہیں کہ جنہوں نے علم کے اوپر جتنا زور دیا ہے، کسی مذہب، کسی دھرم، کسی دین کے کسی رہبر نے زور نہیں دیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق مرحوم سے، مرحوم کو خدا غری کی رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کا کام تعلیم اور تربیت سے تھا۔ توجہ کریں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اگر آپ کے ذریعے سے چند افراد ہدایت پا لیتے ہیں، چند افراد کی تربیت ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ غور کیجیے گا، بہت بڑا کارنامہ ہے اپنے آپ میں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، علم کے لیے پیغمبر نے کیا کہا؟ آپ کے سامنے حدیث ہے پیغمبر کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ کسی نے نہیں کہا، مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر، دونوں پر پیغمبر نے کہا واجب ہے علم کا حاصل کرنا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کسی نے جملہ کہا یہ؟ غور کیجیے گا، جھولے سے لے کر، ماں کی آگوش سے لے کر، بچپنے سے لے کر قبر کی منزلوں تک علم حاصل کرو۔ یہ کس نے کہا؟ پیغمبر اسلام نے کہا۔ علم کے اوپر دیکھیں کتنا زور ہے، غور کیجیے گا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اتنی بڑی بات کہہ دی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کے چاہنے والے ہیں، رسول کے چاہنے والے آپ میں سن رہے۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو، ان کے ورثہ کو، ان کے بچوں کو سب دے۔ تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہے، تعلیم انسان کو اعلیٰ بناتی ہے، عرفہ بناتی ہے۔ تعلیم انسان کو سوسائٹی اور سماج میں، اگر وہ انسان ہے نہیں بھی ہے تو اسے یاد رکھتی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم، جب تک اس کا بتایا ہوا راستہ، جب تک اس کا دیا ہوا علم انسان کے کام آئے گا، انسان اسے یاد کرے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں آیا، غور سے سنیے گا، ایک صحابی پیغمبر کی خدمت میں آیا، بزرگ صحابی، ایسا کہ بس ممکن ہے کہ چند سال، 5 سال 10 سال وہ دنیا میں رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ انتقال ہو جائے۔ اتنا بزرگ صحابی، بوڑھا صحابی، اس کی بھویں لٹک گئی تھی۔ وہ آ کے رسول اسلام سے کہتا، دیکھیں علم کا
معیار اور علم کی اہمیت کیا ہے اس پر آپ غور کیجئے گا. مجھے روایت یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں. آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اسلام میں نے قبول کیا ہے اور ایک عمر کے آخری حصے میں مثلاً اس نے اسلام قبول کیا 80 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے اس کی عمر 55 سال ہو 95 سال ہو 100 سال ہو 5 سال 10 سال وہ کہتا ہے میری عمر باقی رہے گی. غور کریں آپ خدا اس جملے کے ذریعے بھی ان مرحومین کی مغفرت کرے ان کے ورثہ کو سب. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جس کو میں کروں تو میرے لیے اعمال میں میرے ذخیرہ ہو جائے اور مجھے زیادہ ثواب ملے، اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے. میں عمر کے اس حصے میں ایمان لے آیا ہوں، توجہ سنیے گا، عمر کے اس حصے میں ایمان لایا ہوں کہ اب ممکن ہے میرے پاس وقت نہ ہو تو میں کار خیر نہیں کر سکتا، میں دنیاوی اعتبار سے کوئی عمل نہیں کر سکتا، میں بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، میں بہت زیادہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بہت زیادہ آپ کا دیدار نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال بعد، ہو سکتا ہے 2 سال بعد، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد مجھے موت آ جائے. وہ اپنے اعتبار سے صحیح سوچ رہا تھا. میں کون سا عمل انجام دوں کہ میرے پاس وقت کم ہے مگر وہ عمل زیادہ ہو جائے. جانتے پیغمبر اسلام رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اللہم صلی علی محمد. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل زیادہ ہو جائے اور تمہارے پاس وقت کم ہے تو تم کوئی بھی چیز سنو اسے لکھ لو، کوئی بھی چیز اچھی ہے اسے تحریر کر لو کہ جب تک وہ تمہاری تحریر، وہ تمہاری لکھی ہوئی چیز رہے گی خدا تمہیں اجر دے گا، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ پتھر پہ لکھی ہوئی ہو، چاہے وہ کسی انسان کے ذہن تک پہنچائی ہو. کہ جو شے بھی تمہیں اچھی لگے اسے تحریر کر لو اور اس تحریر کو چھوڑ جاؤ گے، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی تمہیں اجر ملتے چلے جائے. اب یہ سوچئے کہ ایک تحریر کی وجہ سے پیغمبر فرما رہے ہیں کب ممکن ہے جب علم ہوگا. پیغمبر نے کہا جو تمہیں پتا ہے اسے تقسیم کرو، اسے بانٹو، جو تمہیں علم مل رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، اسے لوگوں تک تقسیم کرو. توجہ کیجئے، پیغمبر فرمان انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، شہر علم کہہ دیا اپنے آپ کو. شہر کے اندر ہر شے ملتی ہے، آپ کوئی بھی شہر میں جائیں جو چاہیں وہ چاہیں خرید لیں. پیغمبر فرما رہے کہ میرے دروازے پر آ جاؤ، جو چاہو تم خرید لو. یہاں دین اور دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے بانٹ دیا ہے، یہ تعلیم دین کی، یہ دنیا کی نہیں. علم ہوتا ہے چاہے کسی میدان میں ہو، کسی فیلڈ میں ہو. تربیت انسان کی علم کرتا ہے، طریقہ زندگی علم سکھاتا ہے. علم کے ذریعے سے انسان اپنی تمام تر شک و شبہے کو دور کرتا ہے. اور کیجئے گا علم پر بہت زور دیا ہے ہمارے نبی نے، اور علی ابن ابی طالب کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، علم کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی دروازہ ہے. اور مولا کائنات نے کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفردون. یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ علی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ رسول کی محبت اور اہل بیت رسول کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے، خدا ان کے قبر پہ ان کے اوپر رحمتیں نازل کریں. توجہ کریں. شک و شبہ علم دور کرتا ہے. آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے سننے والوں کے کچھ چیزیں ذہن سے ان کے بھی کچھ شک و شبہ ہیں وہ دور ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دور ہوئے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب مرحوم میر سجاد علی اور مرحومہ مقبورہ سیدہ زینب ان کے درجات کو خدا بلند کرے. ایک شخص آیا، دیکھیں علم دیکھیں کسے کہتے ہیں. ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. جیسے ہم لوگوں کے ذہن میں بہت ایک مسئلہ اٹھتا ہے، ایک مسئلہ ہمارے ذہنوں میں بہت اٹھتا ہے کہ اس نے بھی کہا، جیسے ہم لوگ پوچھتے ہیں، ہم لوگوں سے بہت سوال ہوتے ہیں مولانا لوگوں سے کہ مولانا جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نہ معلوم کتنی چیزیں ادھر ادھر کی یاد آ جاتی ہیں اور بھٹکتی رہتی ہیں، اور نماز میں ہمارا دل کبھی کبھی نہیں لگتا. جو کچھ بھولا ہوا ہے وہ سب نماز میں یاد آتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غور کریں.
جو شاعر ہے اگر تو شعر اس کے ذہن میں آنے لگتا ہے، کوئی کسی چیز میں ماہر ہے تو وہ اسے یاد آنے لگتا ہے، اچھائیاں بھی یاد آتی ہیں، برائیاں بھی یاد آتی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں نہ معلوم کون کون سی خواہشات، نہ معلوم کون کون سی بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ پوری توجہ سے سنیے گا اور اس سے آپ کے کچھ شبہات دور ہوں گے انشاءاللہ۔ اس نے کہا مولا میں نماز پڑھتا ہوں مگر ادھر کے خیال ادھر کے خیال، یہ باتیں وہ باتیں آتی ہے، مولا پھر ایسی نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، ایسی نماز کا کیا فائدہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف مستقل ایک لو نہیں لگا پاتا، خدا کی بارگاہ میں کھڑا تو ہے مگر ادھر ادھر اس کے ذہن بھٹکتے ہیں۔ امام نے فرمایا اول تو یہ ہے کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس پر خدا عذاب نہیں دیتا۔ یہ جو فکر ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو تمہارے ذہن میں باتیں آتی ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اسے روک لو۔ تو اول تو یہ ہے کہ اس خیال اس اختیار پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے، اس پر خدا تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایک یہ تو ہو گئی شریعت کی بات۔ اب امام نے اسے لاجک طور پر، عقلی طور پر اسے سمجھایا۔ اللہ اکبر، توجہ سنیے گا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مشغلہ کیا ہے، تمہارا پیشہ کیا ہے، تم کرتے کیا ہو؟ امام تو امام ہے نا، تم کرتے کیا ہو؟ کہ فرزند رسول میں کسان ہوں، کھیتی کرتا ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کہ یہ بتاؤ کہ تم اگر کسان ہو، کھیتی کرتے ہو تو کیا کیا بوتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں گندم کے بیج لگاتا ہوں، چنا لگاتا ہوں، مثلا ہمارے یہاں جسے رائی کہا جاتا ہے، سرسوں کہا جاتا ہے، یا کچھ بھی ہم لگاتے کھیت میں بوتے ہیں۔ امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہارے کھیت سے پودے، توجہ سے سنیے گا، جب تمہارے کھیت سے پودے نکلتے ہیں تو کیا صرف اور صرف جو تم بیج بوتے ہو وہی پودے ہوتے ہیں یا کچھ اس کے ارد گرد اور بھی کسی قسم کی چیزیں اگ جاتی ہیں، نمو کرتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا یہ تو ہے کہ اگر ہم نے گندم بویا ہے مثلا تو گندم کے درخت کے ساتھ ساتھ کچھ گھاس بھی اس کے ارد گرد نکلتی ہیں۔ کہ پھر کرتے کیا ہو؟ کہ مولا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اچھا کیا ساری گھاسیں نکل جاتی ہیں؟ کہ نہیں، بہت ساری گھاس رہ جاتی ہے جو ہمارے کسی کام نہیں آتی، جو ہمارے کسی فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ توجہ سے سنیے گا، نماز آپ بھی پڑھے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، مولا فرما رہے ہیں، مولا کا قول ہے کہ اللہ نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آج میں گفتگو آپ کو علم کے، چونکہ یہ یقیناً تعلیم سے، علم سے بہت زیادہ قریب تھے اور آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر علم چھوڑ کے جاتا ہے، انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، انسان اگر معاشرے سوسائٹی میں بہتر عمل کر کے جاتا ہے تو لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں درس لینا چاہیے ایسے افراد سے کہ ہم بھی کچھ کر کے جائیں کہ ہمارا نام بھی ہمارے بعد باقی رہے۔ توجہ کریں، دنیا میں جو سب سے برا انسان ہے، غور کریں، دنیا میں جو سب سے برا انسان بھی ہے نا، وہ برا انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک اچھا کام کر دے کہ جس سے اس کا نام اس کے مرنے کے بعد باقی رہے۔ تو یہ بتائیے جو اچھے لوگ ہیں، جو بہتر لوگ ہیں، جن لوگوں کی زندگی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہو، پھر ان کا کتنا نام باقی رہے گا؟ یعنی ایک برے انسان کی جب یہ خواہش ہے تو پھر اچھے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ خود نتیجہ آپ نکالیں، اخذ کریں۔ میرے دوستوں، امام نے فرمایا ان گھاسوں کو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا چاہتا تو ہوں نکالوں، لیکن بہت ساری گھاس رہ بھی جاتی ہیں، وہی پودے کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ مولا اسے لے آتے ہیں۔ پھر اپنے گھر کیا لاتے ہو؟ دیکھیں جملہ سنیے گا، اپنے گھر کیا لاتے ہو؟ کہ مولا اپنے گھر تو ہم دانہ لاتے ہیں۔ کہ ان گھاسوں کو کیا کرتے ہو؟ کہ وہ بھوسا ہو جاتی ہیں، جانوروں کے کام آ جاتی ہیں، ہمارے اونٹ، ہمارے بیل، گائے، بھینس اسے کھا جاتے ہیں، یا وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں بہت ساری۔
امام نے جملہ ارشاد فرمایا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں جو بھی سامعین، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی نماز اور روزے کو انشاءاللہ قبول کرے، اور مرحوم کو پروردگار جو ہے ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ غور کیجئے گا، امام نے کہا جس طریقے سے تم فصل کے بعد، پکنے کے بعد تم اپنے گھر دانا لے کے آتے ہو اور ان گھاسوں کو جو اس کے ساتھ نئی نئی گھاسیں نکلتی ہیں اسے بھوسے میں اڑا دیتے ہو یا تمہارے جانور کھا جاتے ہیں، ایسے ہی امام فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا تمہاری خالص نیت اور تمہاری عبادت کو لے لے گا اور تمہاری جو فکریں ادھر ادھر کی ہیں اسے بھوسے کی طرح اڑا دے گا۔ تم پرواہ نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا سجدہ کرو، تمہاری عبادت خدا قبول کرے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ غور کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، نیت کریں۔ جو اختیار میں ہمارے نہیں ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ شاعر اہل بیت، یہ جو سائنس میں، میتھس میں ایک ماہر شخص تھے، جن کی کتاب میں نے کہا 18 سال تقریباً یہاں پر تعلیم کے اور شعبے میں ان کی کتاب کو رکھا گیا، اور انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے نہ معلوم کتنوں کو ہدایت ملی ہوگی، نہ معلوم کتنے پروان چڑھے ہوں گے۔ تعلیم کی بات ہے، علم کی بات ہے، علم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن آواز دے رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ توجہ کریں، یہ قرآن کی سورہ فاطر کی آیت ہے۔ سورہ فاطر میں ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دیکھیں خدا کی آیت کو گہرائی سے اور باریکی کے ساتھ دیکھیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن معجزہ ہے، پیغمبر اسلام کو یہ قرآن دیا گیا جو ایک معجزہ ہے۔ ساری کل کی میں نے گفتگو اگر مومنین ہمارے سنے ہوں گے تو ہم نے کہا تھا کہ دنیا کی ساری کتابیں جو منسوخ ہونے والی تھے ان کے ساتھ بھی رہبر اور رہنما کی ضرورت تھی۔ تو جو کتاب صبح قیامت تک رہنے والی ہے وہ کیسے بغیر وارث کے، بغیر رہنما کے، بغیر کسی ناطق قرآن کے اللہ چھوڑ دے؟ اس لیے قدرت نے آل محمد کا انتظام کیا کہ نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور یہ سلسلہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور آج بھی ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، جو ہمارا اور آپ کا وارث ہے، جو ہمارا اور آپ کا وارث ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خشیہ، اللہ کا ڈر اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ علماء میں پایا جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء سے مراد یہاں کون سے؟ مراجع اکرام؟ علماء سے مراد یہاں پر آیت اللہ عظام؟ نہیں، علماء سے مراد جو صاحب علم ہے، جو صاحب معرفت ہے، جو اپنے علم کے ذریعے خدا کو پہچانتا ہے، رسول کو پہچانتا ہے، آل محمد کو پہچانتا ہے۔ اپنے علم کے ذریعے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے، جتنا اس کا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی معرفت کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ یہ شاعر اہل بیت تھے، شاعر کا ایک مرتبہ ہے، شاعر کا ایک رتبہ ہے، شاعر کا ایک مقام ہے، اور شاعر ہر شاعر کا نہیں، یہ بھی ذہنوں میں رہے، وہ شاعر کے جو رسول اور آل رسول کے در سے وابستہ ہو۔ دیکھیں ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک معیار ہے، ایک دائرہ ہے، ہر ایک کی بات کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ ورنہ شاعر کو دیکھے تو عرب میں بڑے بڑے شاعر تھے جنہوں نے پورا پورا دیوان لکھ کے کعبے پر لٹکایا تھا، پورا پورا دیوان جن کا کعبے پر آویزہ تھا۔ تو کیا وہ سارے شاعر جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جن کی فصاحت و بلاغت، جن کی شاعری کا عالم یہ تھا کہ وہ دعویٰ تھا ان کا کہ اس سے بہتر کسی کے پاس شاعری نہیں ہے، دیوان نہیں ہے، پورے شاعروں، پورے ان کے پاس قصائد ہوتے تھے، عرب کے قصائد مشہور تھے، کیا وہ سب بھی اچھے تھے؟ نہیں، شاعر وہ اچھا ہے، شاعر وہ لائق تعظیم ہے، شاعر وہ اس کا مقام بلند ہے
کہ جو شاعر اہل بیت ہو، شاعر رسول اسلام، جو شاعر آل محمد ہو، اس کا مقام بلند۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک شعر کے بدلے چھٹے امام فرماتے جو ایک شعر اگر لکھتا ہے، ایک شعر، ایک بیت، اسے جنت میں خدا عطا کرتا ہے۔ آل محمد کے فضائل کو میری 1 گھنٹے کی تقریر شاعر ایک مصرے میں کیا کرے گا؟ محفوظ کر دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے وہ صلاحیت، یہ خدا داد ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے اپنے ذکر کے لیے، اپنے رسول کے ذکر کے لیے، آل محمد کے تذکرے کے لیے۔ بمبئی میں وہ قصائد، وہ مسالمہ، وہ مقاصدہ بہت سارے اٹینڈ کرتے تھے مرحوم، بلا ناغہ ہر مسالمے اور ہر مقاصدے میں آتے تھے۔ جو لوگ بزرگ اگر مجھے سن رہے ہوں گے ان کے زمانے کے، سن 80 کے پہلے والے، یقیناً وہ لوگ انہیں جانتے ہوں گے۔ میر سجاد علی ابن میر زلف علی شاکر منچ، یقیناً انہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے، اور جانتے ہوں گے کہ ان کی شاعری کس معیار کی تھی۔ حقیقت ہے، شاعر کا مقام بلند، شاعر کا مرتبہ بلند ہے۔ عزیزوں، شاعر تولتا ہے، غور کیجئے گا، شاعر بتا دے گا یہ مصرع اس کا وزن کیا ہے، یہ اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ غور کیجئے گا، میں کسی منزل پر آ گیا ہوں، بس گفتگو اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ کہتے قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا کہ اس پر اعمال ہمارے ڈھو ڈھو کے لائے جائیں گے اور فرشتے لائیں گے اور اس کے بعد تولیں گے؟ نہیں، میزان کہتے ترازو کو، پیمانے کو، پیمائش کو، ناپنے کو، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھا جائے کہ یہ کس معیار کا ہے۔ ہمارے کیا ترازو بہت قسم کے، مثلا سونا وزن کرنے کا ترازو، سونے کا وزن کرنے کا ترازو اور ہے نا، لوہے کو وزن کرنے کا ترازو اور ہے، لکڑیوں کو وزن کرنے کا ترازو اور ہے، پتھروں کو وزن کرنے کا ترازو الگ ہے، ہیرے کو تولنے کا ترازو الگ ہے نا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی پروردگار جو میزان قائم کرے گا، وہ میزان، وہ ترازو ہماری طرح نہیں ہوگا۔ جیسے یہ مرحوم شاعر تھے، شاعر اہل بیت تھے، اگر ان کے سامنے میں کوئی مصرع کہوں، کوئی شعر کہوں، کوئی قصیدہ کہوں، تو یہ بتا دیتے کہ یہ معیار پر ہے کہ نہیں، یہ کیسے وزن کرتے تھے، کیا ترازو لگائے تھے؟ نہیں۔ پتہ چلا کہ ہر چیز کا ناپنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، الفاظ کا ترازو الگ ہوتا ہے، اقوال کا ترازو الگ ہوتا ہے، اور فرمانے سیرت کا ترازو الگ ہوتا ہے، انسان کی زندگی کو پرکھنے کا ترازو الگ ہوتا ہے۔ انسان دیکھ کے بتا دیتا، پیغمبر اسلام نے بتایا کہ نہیں؟ خندق کے روز نبی کریم نے یہ کہا نا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے روز عمرو ابن عبدود کے لیے جو علی نے ضربت لگائی تھی وہ عبادت ثقلین پر بھاری ہے، تو پیغمبر نے کس چیز سے وزن کیا؟ کیا ترازو سے؟ نہیں، بلکہ وہ نبی کا پیمانہ تھا، وہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ علی کی ایک ضربت کیا ہے، یہ نبی ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ترازو الگ الگ ہوتے ہیں۔ قیامت میں بھی جو ترازو ہے وہ کوئی ترازو ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ سیرت اہل بیت، توجہ کیجیے، کردار اہل بیت، معیار اہل بیت کی سیرت کو بنائے گا اللہ، اور اس کے بعد دیکھے گا ہماری سیرت کو کہ ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہماری عبادتیں، ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا اہل بیت سے محبت، ہمارا اہل بیت سے دشمنی، یہ سب کو خدا اہل بیت کے ذریعے سے ناپے گا، میزان اہل بیت کو بنائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے اعمال کو دیکھے گا کہ یہ اس پر اترتا ہے کہ نہیں۔ اب جس کا عمل اہل بیت کے عمل سے ملتا جلتا ہوگا اسے خدا کہے گا چلو اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی 20 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 30 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 40 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 80 نمبر سے پاس ہوگا، کوئی 100 نمبر سے پاس ہوگا، درجے الگ الگ ہوں گے، مگر عبادت اگر ملے گی تو پھر وہ کامیاب ہے، اور جس کی عبادت اہل بیت سے نہیں ملے گی وہ ناکامیاب ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ وہاں معیار کسے بنائے گا؟ آل محمد کو۔ معیار کسے بنائے گا؟ رسول اور آل رسول کے عمل کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو وہاں
آل محمد کے اعمال سے دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن واقعی اگر کوئی کام آئے گا، تمام علماء اسلام نے، تھوڑی سی بات یہاں پر فضائل کی بھی ہو جائے، چونکہ اہل بیت کا چاہنے والا، آل محمد کا کلمہ پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت ہوا، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور تمام صاحب فہم، صاحب علم سن رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، خدا ان کے خانوادے کو، ان کے پسماندگان کو، سب تمام روایتوں میں بھرا پڑا ہے۔ ہر روایت میں آپ کو ملے گا، چاہے وہ علماء اہل سنت کی کتاب ہو یا علماء امامیہ کی، متفق علیہ ہے یہ بات کہ قیامت میں 5 چیزیں ہیں جو مشکل گھڑی ہیں۔ دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والے، 5 مشکل گھڑیاں قیامت میں انسان کے لیے۔ سب سے پہلی چیز محشر کی گرمی، اتنی سخت گرمی ہوگی کہ سورج کہتے ہیں 1.25 نیزے پر ہوگا۔ آج سورج میلوں دور ہے تو ہمارے گرمی کا عالم کیا ہے، اور سورج جہاں 1.25 نیزے پر ہوگا، سوچئے کتنی گرمی ہوگی۔ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، حکم خدا ہوگا زمین کو، محشر میں، میدان محشر کو، کہ اس گنہگار کے پسینے کو جذب نہ کرنا، وہ اپنے پسینے میں یہاں تک ڈوبا ہوگا۔ ایک دوسری مشکل ہے بھوک اور پیاس، جہاں عالم یہ ہوگا کہ انسان کی زبان باہر آ گئی ہوگی بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ محشر کی شدت کی بھوک اور شدت کی پیاس، غور کریں خدا ہم سب کو محشر کی گرمی سے اور محشر کی بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھے۔ اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو خدا قبول کرے۔ توجہ کیجیے، گرمی، بھوک، پیاس، اس کے بعد میزان عدل۔ یہ بڑی سخت منزل ہے میزان عدل۔ میزان عدل پر اگر انسان ناکام ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ اور 5ویں منزل ہے پل صراط۔ اور پل صراط، پل صراط، پل صراط سے اگر انسان گزر گیا تو کامیاب ہے، نہیں گزرا تو جہنم اس کے لیے آمادہ ہے۔ 5 چیزیں ہوئیں، توجہ سے سنیں۔ محشر کی گرمی، بھوک، پیاس، اس کے بعد میزان عدل، اس کے بعد پل صراط۔ یہ 5 چیزوں کو کوئی بھی اگر دور کر سکتا ہے، ان سے بچا سکتا ہے، ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے، خدا کی قسم خوش نصیب ہیں آپ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، خوش نصیب ہیں آپ جن کے دل میں علی کی ولایت ہے، خوش نصیب ہیں آپ جن کے دل میں زہرا کی محبت ہے، حسن و حسین کی محبت ہے، امام زمانہ کی محبت ہے۔ یقیناً یہ جانے والے جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ سنیں گے جملہ، تمام میں نے کہا مسلمانوں کے اتفاق ہے عالم اسلام کا کہ محشر میں سوائے رسول اور آل رسول کو کوئی بھی، رسول اور آل رسول کے علاوہ کوئی بھی محشر کی ان تمام 5 چیزوں سے بچا نہیں سکتا۔ وہاں کوئی صحابی کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی ازواج پیغمبر کام نہیں آئیں گی۔ یہ میں آن لائن بات کر رہا ہوں اور کیمرے پہ بات کر رہا ہوں۔ محشر میں اگر ان 5 چیزوں میں کسی کی محبت، کسی کی الفت مدد کرے گی، نصرت کرے گی، ہماری محفوظ رکھے گی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ، تو وہ رسول اور آل رسول کی ذات ہے۔ محشر کی گرمی سے وہ پرچم ہمیں بچائے گا جسے لوائے حمد کہتے ہیں، جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک پرچم ہوگا وہاں جو علی کے ہاتھ میں ہوگا، اس پرچم کے سائے میں جو لوگ بھی آ جائیں گے انہیں محشر کی گرمی سے محفوظ کر لیا جائے گا، اور وہ مولا کائنات کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس پر لکھا ہوگا، اس کی پہچان یہ ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور کیجیے، تو پرچم ہوگا، دور سے دکھے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے کہ اس پرچم پہ سونے سے لکھا ہوگا، جو دور سے اتنا چمک رہا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس پرچم کے قریب کون جائے گا؟ جو علی کی ولایت، جو علی سے محبت کرتا ہوگا، جو علی کی خوشی میں خوش ہوتا ہوگا زندگی بھر، جو علی کے غم میں غمگین ہوتا ہوگا زندگی بھر،
وہ تو جب پرچم کو دیکھے گا، مولا عباس کے پرچم کو یہاں شبی دیکھ کر جب دوڑتا ہے، تو قیامت میں جب علی کے ہاتھوں پہ اتنا بڑا لوا دیکھے گا، اتنا بڑا پرچم دیکھے گا، اتنا بڑا جسے کہا جائے کہ نشانی دیکھے گا، تو وہ کیوں نہیں جائے گا دوڑ کے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ان شبیہوں کی عزت کرو. جب عزت کرو گے، احترام کرو گے تبرکات حسینی کی، تو یقیناً قیامت میں کام. پہلی چیز. دوسری چیز بھوک اور پیاس ہے. محشر میں سب کہتے ہیں ابن عباس کی، پھر روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بس وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، توجہ سنیے، آپ بہت تیزی کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے صحابہ نبی کے کوثر جن کے پینا ہے وہ پیئیں گے، مگر علی وہ ہے کہ جو کوثر پیئیں گے نہیں، بلکہ علی سب کو کوثر پلائیں گے. تو اگر علی کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے تو آپ یقین کریں کہ کوثر جب آپ کو ملے گا تو نہ بھوک لگے گی نہ پیاس. تیسری چیز ہے، توجہ کریں، چوتھی چیز ہے پل صراط، اور ایک ہے میزان عدل. میزان عدل پر میں نے پہلے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ میزان عدل پر اہل بیت کے اعمال کو خدا معیار بنائے گا، پیمانہ بنائے گا، ترازو بنائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو دیکھیں. اگر اس عمل کے ذریعے سے ہمارے عمل ملیں گے، انشاءاللہ ضرور ملیں گے. میں نے کہا کہ 100% نہ بھی ملا تو جھلک تو ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا کہا جاتا ہے. ہمیں اسی بات کا فخر ہے، ہمیں اسی بات پر ناز ہے کہ ہمیں دنیا میں اہل بیت کا دشمن نہیں پکارا جاتا. جب بھی ہمیں دنیا پکارتی ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا کہتی ہے، علی کا چاہنے والا کہتی ہے، حسن و حسین کا چاہنے والا کہتی ہے. یہی ہمارے لیے بہت ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ تم ویسے بن بھی جاؤ کہ جیسے تمہیں پکارا جاتا ہے ویسے ہی تمہارے اندر بھی وہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنے کو علی والا بنا لو، حسن والا بنا لو، حسین والا. اور اس کے بعد پل صراط ہے. تو پل صراط کے لیے علامہ ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں روایت کر دی ہے، اور روایت بھی خلیفہ اول سے، کہ خلیفہ اول نے کہا کہ ہم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ جب تک علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کتبہ نامہ نہ ہو کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا. مجھے انصاف سے بتائیں، علی کے ہاتھوں کا نامہ علی کسے دیں گے؟ جو علی سے محبت کرے، جو علی کی اولاد سے محبت کرے گا، جو علی کے غم میں غمگین ہوگا، جو زہرا کے غم میں غمگین ہوگا، جو علی کے بیٹے حسین سے محبت کرے گا، علی اسے نامہ دے. اس لیے کہ وعدہ لیا ہے جناب زہرا نے، وعدہ لیا ہے امام حسین نے. خدا کی قسم ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر یہ کہیں کہ ہمیں نجات مل جائے گی. لیکن آپ کو بتائیں، دنیا میں جیسے بہت سی چیزیں نہیں ہو سکتی، مگر جو صاحب اختیار ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے. ہم دریا میں راستہ نہیں بنا سکتے، لیکن اگر موسیٰ عصا ماریں تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے. ہم قالین کو ہوا میں نہیں اڑا سکتے، لیکن اگر جناب سلیمان پیغمبر چاہیں تو قالین ہوا میں بلند ہو سکتے. ہم چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے. ہم سورج نہیں پلٹا سکتے، لیکن اگر علی مرتضیٰ کی نماز کا مسئلہ ہے تو سورج پلٹ سکتا ہے. ہم ستاروں کو زمین پر نہیں اتار سکتے، لیکن اگر علی اور فاطمہ کی بات آئے شادی کی تو ستارے زمین پر آ سکتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ جو صاحب اختیار ہے، صاحب طاقت ہے، ہم اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، اور کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے، زہرا نے کہا ہے، بابا میرے لال حسین پر روئے گا، بابا میرے لال حسین پر روئے گا. جب بھی خبر شہادت حسین پیغمبر نے سنائی ہے، فاطمہ زہرا تڑپ کی یہی پوچھتی تھی، بابا میرے لال حسین پر روئے گا کون؟ اس لیے کہ آپ نے سنا تھا کہ بابا بھی نہ ہوں گے، خود زہرا بھی نہ ہوں گی، خود علی بھی نہ ہوں گے، حسن بھی نہ ہوں گے. تو جناب زہرا چیخ بلند کر کے کہتی ہے، بابا میرا لال حسین تنہا کربلا میں رہے گا، بابا میرے لال حسین پر کون روئے گا؟ ارے میرا حسین اکیلا کربلا میں کس طرح رہے گا؟ تو رسول نے آواز دی کہ نہیں نہیں، لوگ ہوں گے جو صبح قیامت تک حسین کو روئیں گے، حسین کے بچوں کو روئیں گے،
حسین کے بزرگوں کو روئیں گے، حسین کے گھر کی عورتوں کا ماتم کریں گے، حسین کے جوانوں پر گریا کریں گے، اپنے جوانوں کا غم بھول جائیں گے، اپنے ماں باپ کا غم بھول جائیں گے، مگر حسین کا غم برپا کریں گے۔ آج بھی یہ مجلس حسین ابن علی کے نام سے برپا ہوئی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ روایت کے جملے ہیں۔ تب سیدہ نے کہا بابا پھر میرے لال کے رونے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ نبی نے کہا میں شافع محشر ہوں، اے فاطمہ میں محشر کے دن ان کی شفاعت کرواؤں گا۔ ہاں علی مرتضی آپ کیا دیں گے؟ آواز دی میں ساقی کوثر ہوں، اے بنت رسول میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا حسین پر رونے والے، حسین پر گریا کرنے والوں کو۔ اے بیٹا حسن آپ کیا دیں گے؟ کہا اماں میں جنت کا سردار ہوں، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اے عزیزوں، سب سے زہرا نے وعدہ لے لیا۔ حسین دیکھ رہے تھے، کہتے کہ نانا کی آگوش سے اٹھے، ماں کی آگوش میں گئے، کہا ماں نانا شفاعت کریں گے، بابا کوثر دیں گے، بھیا جنت میں داخلہ دیں گے۔ اے اماں آپ بتائیں کہ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ آپ میرے غم میں گریا کرنے والوں کو کیا دیں گی؟ اے اماں آپ بتائیں جو آپ کے بیٹے کا حسین پر روئے گا، آنسو بہائے گا، اسے کیا دیں گی؟ زہرا نے کہا میرے لال میں محشر کے دن ارے ایک مرتبہ عرش کے ستون کو پکڑ لوں گی، اپنے سر کے بال کھول دوں گی، آواز دوں گی پروردگارا میرے حسین پر رونے والے جب تک وہ جنت میں نہ جائیں گے، فاطمہ جنت میں نہ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا ان مرحومین کو جنت نصیب کرے اور فاطمہ زہرا کی رحمت کے سائے میں انہیں جنت نصیب کرے۔ اے عزیزوں، فاطمہ زہرا سے وعدہ حسین نے لیا اور اس کے بعد اب وہ منزل آئی کہ حسین کربلا آ گئے، اور حسین کربلا میں جب آئے تو حسین نے کربلا میں قربانی دی۔ منظر یہ ہے کہ حسین صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور وہ منزل بھی آ گئی کہ جب حسین نے ایک ننھے سے لاشے کو لیا اور اسے سپرد خاک کیا۔ ہاں عزیزوں، بس دو جملے سن لیں، اور وہ جملہ یہ کہنا ہے کہ حسین جب آئے ہیں تو آپ کو حسین نے فراموش نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے حسین کا۔ جب حسین ہر ایک کو دفنا چکے، حسین علی اصغر کو بھی سپرد خاک کر چکے، تو ایک مرتبہ بہنوں کے قریب آئے اور زینب سے کہا اے میری ماں جائی، دیکھو مجھے سید سجاد کے حجرے میں لے چلو، سید سجاد کے خیمے میں لے چلو۔ زینب ساتھ ساتھ ہیں، سید سجاد کے خیمے میں آقا حسین آئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے شانہ ہلایا، میرا لال اٹھو، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا تو ایک مرتبہ بیمار اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہ سکے، زینب نے پشت سے سہارا دیا، اور اتنے لاغر و ناتواں تھے کہ زینب نے سہارا دے کر پیچھے تکیہ لگایا، سید سجاد کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ پوچھا بابا اب اینا عباس، اینا علی اکبر، قاسم اور محمد، کہاں ہے میرے چچا عباس، کہاں ہے میرا بھیا علی اکبر، کہاں ہے قاسم اور محمد؟ اے عزیزوں، حسین سمجھ گئے کہ یہ ہر ایک کو پوچھیں گے، اس لیے حسین ابن علی نے کہا میرے لال سوائے تمہارے اور میرے مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ ارے یہ سننا تھا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بابا کیا لشکر آدھا خیمے میں در آئے کہ میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کیا میرا بھیا علی اصغر بھی مارا گیا؟ حسین نے کہا نہیں میں پانی کے لیے لے گیا تھا، تیر حرملہ سے تمہارا بھیا علی اصغر مارا گیا، میں ابھی سپرد خاک کر کے آ رہا ہوں، لیکن میرے لال بس یہ وصیت میری یاد رکھو کہ جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور سید سجاد کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ ارے جب آپ رمضان کا مہینہ ہے، دن بھر روزہ رہتے ہیں، جب شام کو افطار کر کے پانی پیتے ہیں نا، جب آپ کو سکون ملے تو حسین کو ضرور یاد کرنا، مظلوم یہ حسین کو یاد کرنا، دشمن حسین پر لعنت کرنا۔ اور اس کے بعد تیسری وصیت اور دعا، ختم دعا مجلس ہے، تیسری وصیت حسین نے یہ کی، میرے لال کہنا جب کسی کی موت کی خبر سننا تو حسین کی موت کو یاد کر لینا، اس لیے کہ ہر ایک کا جنازہ اٹھتا ہے مگر آئے فاطمہ کا لال، آئے نبی کا نواسا، آئے حسین غریب کا لاشا، بے غسل و کفن زمین کربلا میں۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا حسین مظلوم کے صدقے میں مرحوم مغفور میر سجاد علی ابن میر زلف علی شاکر منچری اور مرحومہ مقبورہ سیدہ زینب بنت میر اکبر علی جعفری کی اور روح کو اصال کیا، ان دونوں کو پروردگارہ جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو، لواحقین کو، پسماندگان کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ علم کے کوئی حد نہیں ہے پروردگارہ، آخری عمر تک علم حاصل کرنے کی ہمیں پیغمبر نے بھی نصیحت و وصیت کی ہے۔ پروردگارہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم سب کو سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں آل محمد کی تمام تر محبتیں اور شفقتیں پروردگارہ عطا فرما۔ بحق مظلوم کربلا کے ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو بالخصوص ان مرحومین کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سب مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم میر سجاد علی ابن میر زلف علی شاکر منچری اور مرحومہ مقبورہ سیدہ زینب بنت میر اکبر علی جعفری کی روح کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت